میرا سائیں سلامت ہے، قدیمی خیر نہیں کہ آپ کمر دی یہ کرام ہے۔ میں اپنے سائیں دا نوکر الحمدللہ، میں اپنے سائیں دا منگتا، گلا سننا حبیباں دا، گلا کرنا حبیباں دا منافق دی علامت ہے۔ میرے سائیں میرے لیکھاں دے وچ اپنا کرم لکھ دے، تیرا رسنا حیاتی ہے، تیرا رسنا قیامت ہے، تیرا رسنا حیاتی ہے، تیرا رسنا قیامت ہے۔ نگاہ دی سراہی جو عطا دا ہے پیالہ بس میں پی کے توبہ کرنی ہے، گناہ ماتے ندامت ہے۔ خضر نے دکے کھانے سن جے تیرے درد نہ ہوندہ، تیری نسبت حرم رکھے ایو میری شناخت ہے کہ میں غیرات منگا میں میرا سائیں سلامت ہے، میرا سائیں سلامت ہے۔ خطبہ استقبالیہ سب زیادہ محمد حامد عزیز حمیدی صاحب آستانہ علیہ مقام شریف حضور دے منظور نظر آپ تشریف جان گے اور نظرانہ اقتباس اپنے خطبے جو پیش کریں گے۔ یقیناً آپ تباس لاجپال نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم۔ حضور امیر شریعت نائب شیخ اسلام مقتدر علماء مشایخ اعظام، دور دراز علاقے سے تشریف لانے والے میرے عظیم پیر بھائی سنی مسلمانوں، آج کی کانفرنس سیدنا و مرشدنا حضور شیخ الاسلام والمسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں منائی جا رہی ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت پیر سیال شمس العارفین شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب حضرت پیر پٹھان کے بیعت ہوئے اور بیعت ہو کر ایسے مرید بنے کہ زمانے میں آج تک نہ ایسا مرید دیکھا ہے نہ ایسا پیر دیکھا ہے۔ حضرت پیر سیال نے بیعت ہونے کے بعد ایک دن اپنے شیخ کامل کے حضور حاضر تھے اور آبابی پیر بھائی بھی حاضر تھے۔ ایک خوبصورت وجیح سی شخصیت وہاں جلوگر تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کے جانے لگے تو حضرت پیر پٹھان نے فرمایا کہ جس نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھنا ہے، ملنا ہے، وہ دیکھو وہ جا رہے ہیں۔ ایک ایک اٹھ کر خواجہ خضر کو دیکھنے کے لیے، خواجہ خضر سے ملاقات کرنے کے لیے ایک ایک اٹھ کے پیچھے جانے لگے۔ سب اٹھ کر چلے گئے، وہاں جو بیٹھے رہے وہ شمس و زمان کی ذات تھی۔ حضور پیر پٹھان نے، خواجہ شاہ سلیمان توسی نے جب اپنے مرید کامل کی جانب دیکھا، فرمایا کہ شمس الدین سارے جو بیٹھے تھے ایک ایک اٹھ ہو کر خواجہ خضر کو ملنے دیکھنے کے لیے چلا گیا ہے اور تو یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت پیر پٹھان نے اس مقام پر جو غیرت کا ثبوت پیش کیا تھا، ہم غلاموں کے لیے وہ عظیم مشعل راہ بنا دیا تھا۔ حضور پیر پٹھان نے اپنے شیخ کامل کے حضور ہاتھ باندھ کر عرض کیا، لجپال میں تو سارا زمانہ خواجہ خضر کو ملنے کے لیے بھی چلا جائے، خواجہ خضر کو دیکھنے کے لیے بھی چلا جائے، میں تو اس کے پاس بیٹھوں گا جسے خضر بھی دیکھنے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ یہ نعرہ حیدر
ناری لجپال لجپال بڑی شفقت ہے تھوڑی بڑی مہربانی یہ دل کی کیفیت کا آپ کے شیخ کامل نے جب مشاہدہ کیا اور آپ کے منہ سے نکلے بات کو سنا تو آپ کے دل کی کیفیت بھی بدل گئی اپنے اللہ کے حضور دستے سوال کے لیے اٹھ گئے اور عرض یوں کی اے میرے رب میرے سیال کو رنگ لائیں اے میرے رب میرے سیال کو رنگ لائیں اے میرے رب میرے سیال کو رنگ لائیں جب پیر کے منہ سے مرید صادق کے لیے دعاؤں کے الفاظ نکلے خدا کے آسمان کو پھاڑ کر وہ خدا کی بارگاہ میں یوں پہنچے کہ جب رب نے پیر سیال کو رنگ لگایا تو پھر کیسے رنگ لگایا جو اس کے دروازے پہ آتے گئے کوئی میرے علی بنتا کیا کوئی حیدر کیا بنتا ہے اور آج بھی میرے علی کے روزے کا گنبد یہ بتا رہا ہے آج بھی حیدر علی شاہ کے روزے کا گنبد یہ بتا رہا ہے کہ جب گنبد والوں کی یہ شان ہے تو گنبد والے کے آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا اور میرے علی ہوتے حیدر علی شاہ ہی ہوتے یہ جو مقام ملا ہے یہ جو عظمتیں ملی ہیں یہ جو رونقیں ملی ہیں یہ تب جا کر ملی ہیں جب دہلی سے زالہ پہ جا کے سر کو ٹیکا تھا اور اس لیے میرے علی شاہ نے ایک موقع پر یوں بھی کہا تھا پیر صاحب نے یوں بھی کہا تھا کسی نے پوچھا تھا آپ کو یہ مقام کیسے ملا ہے تو آپ نے جواب دیا تھا کہ سائیں کٹی قلے دی زور تے کچھ دیئے کٹی قلے دے زور تے کچھ دیئے چونکہ میں نے جب سے ہاتھ پیر سیال کے ہاتھ بھی دیا ہے جب سے ان کی دہلیز پر میں نے جبین نیاز کو جھکا دیا ہے میرے رب نے مجھے عظمتوں سے نواز دیا ہے اور پھر حضور پیر سیال لجپال اللہ کی عزت کی قسم مجھے اللہ کی شان کی قسم مجھے رسول اللہ کے عظمتوں کی قسم میرے رب نے پیر سیال کو وہ عظمتیں دی ہیں پیر سیال کو وہ طاقتیں دی ہیں پیر سیال کو وہ شان عطا کیا ہے پیر سیال کو وہ محبوب بخت عطا فرما دیا ہے کہ بڑے بڑے سر والے جب پیر سیال کی عظمتوں کو دیکھا کرتے ہیں تو ان کے سر بھی پیچھے چلے جاتے ہیں ان کی دستاریں بھی پیچھے چلے جاتے ہیں اور پیر سیال نے کمال کرم کمایا تھا کمال کرم کمایا ہے مائی بانو حاضر ہوئی کوئی بات لے کر جا رہی تھی سر سے کپڑا تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا لانگری وہاں سے گزرا اس نے ہلکا سا سوٹی چھڑی سا پاس تھی اس نے مار دی کہ سر کو صحیح سے خون بہنے لگا لجپال کے سامنے سے گزری اللہ اللہ جب دنیا میں تو ہمارے ماتھے پہ خون نہیں دے سکتا ہے دنیا میں ہمارے دل کی پریشانیوں کو تو نہیں دیکھتا ہے مجھے اللہ کی عزت کی قسم وہ لجپال کل قیامت کے دن مجھ جیسے آپ جیسے لاکھوں کروڑوں غلاموں کے چہرے کے افسردگی کو بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ آپ نے جب ان کے چہرے پر خون دیکھا فرمایا کیا ہوا اس نے جواب دیا جا رہی تھی اور لانگری نے مجھے ہلکی سے چھڑی مار دی ہے پیر سیال لجپال نے اس کو ہی بلا لیا فرمایا کہ ہاں بتا تو صحیح بتا کون سا ایسے تو بدلہ لینا چاہتی ہے جو بھی لے میری بارگاہ میں لے اس نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا لجپال میں تو کوئی بدلہ لینے والی نہیں پھر پیر سیال نے فرمایا اس نے کہا لجپال میں بدلہ لینے والے نہیں تیسری بار آپ نے کہا اس نے عرض کیا غریب راز اگر آپ فرماتے ہیں تو میں آپ کی دہلیز سے آپ کی بارگاہ سے یہ اسی بات کی تمنا کرتی ہوں جو بھی تیری دہلیز پہ آتا جائے جب پلٹ کر جائے کبھی خالی نہ آئے تو خالی ہو آئے تو کمزور ہو جب پلٹ کر جائے نہ خالی ہو نہ کمزور ہو میرے لجپال نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو خدا کرتا ہے میں بندہ عاجز ہوں نہیں پیر سیال لجپال نے اپنے سینے پہ ہاتھ 3 بار مار کر فرمایا کہ بین بانو جو بھی میری دہلیز پہ آئے گا خالی ہوگا تو خالی واپس نہیں پلٹنے دوں گا جو بھی آئے گا میری دہلیز پر جو بھی چاہے گا اس سے بڑھ کر میں اس کی جھولی میں خیرات دوں گا پھر اس کے بعد والا زمانہ تھا وہ زمانہ بھی بڑے شان و شوکت والا زمانہ تھا پھر حضور مجاہد اعظم خواجہ ضیاء الدین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ذات ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ انگریز کے خلاف ہر دور میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیا۔ انگریز کے خلاف آپ نے جہاد فی سبیل اللہ کا وہ عظیم مثل بن کر پیش آئے تھے کہ زمانہ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اور آپ نے حضرت خواجہ مجاہد اعظم نے سب لوگوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ انگریز کا بنا ہوا کپڑا کوئی بھی نہ پہنے۔ اے وادی کے دھرتی پہ رہنے والوں، میری بات کی جانب متوجہ ہو۔ حضرت پیر سیال نے سب غلاموں کو حکم دے رکھا تھا کہ انگریز کے بنائے ہوئے کپڑا کسی نے نہیں پہنا ہے۔ اور ساری زندگی آپ نے جہاد کیا ہے، زبان سے جہاد کیا ہے، ہاتھ سے جہاد کیا ہے۔ آپ کا زندگی کا ایک ایک لہجہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وقت تھا۔ اور آپ کی خانقاہ پر ایک انگریز آ گیا، کھانا کھا کر چلا گیا، آپ واپس آئے، خادموں نے بتایا انگریز آیا تھا، کھا کر چلا گیا ہے۔ آپ نے حکم دیا لنگر میں جو بھی قیمتی برتن ہیں وہ سارے کے سارے توڑ لو۔ کیوں کہ جس برتن میں انگریز کھاتا ہے پیر سیال کا غلام کبھی بھی نہیں کھائے۔ پھر ان کے بعد حضور ثالث غریب نواز کا زمانہ علم کے اعتبار سے بھی بڑا عظیم تھا، عمل کے اعتبار سے بھی بڑا عظیم تھا۔ اور آپ کے بعد حضور شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پیدائش سے پہلے بشارت دینے والوں نے بشارتیں دی تھی کہ تم مجاہد اعظم کی عظمتوں کو دیکھتے ہو، مگر میں ہماری بات یاد رکھو، جو چوتھا آئے گا وہ اپنی مثال آپ ہوگا۔ جو چوتھا ہوگا وہ اپنی مثال آپ ہوگا۔ اللہ اللہ وہ جب چوتھا آیا، اللہ اللہ وہ شیخ الاسلام آیا، اللہ اللہ وہ مجاہد اعظم کی آنکھوں کا نور آیا، اللہ اللہ ثانی غریب نواز کے دل کا جب دلدار آیا، تو مجھے اللہ کی عزت کی قسم، مجھے خدا کی شان کی قسم، مجھے اسماء حسنہ کی قسم، مجھے اپنے شیخ کی عزت کی قسم، اللہ اللہ جب وہ چوتھا آیا واقعی بے مثل بھی بن کر آیا تھا، بے مثال بھی بن کر آیا۔ بے شک۔ اور جن لوگوں نے آپ کو دیکھا، آپ کی زیارت کی ہے، وہ تو جانتے ہیں، جنہوں نے زیارت نہیں کی وہ سن لیں، آپ کی زبان پر قال اللہ تھا، آپ کی زبان پہ قال رسول اللہ ہوا کر مصطفیٰ کا پتہ دیا کرتا۔ اور اللہ نے ہر حوالے سے آپ کو بے مثال بنایا، بے مثل بھی بنایا، بے مثال بھی بنایا۔ یہ پیر سیال کی عظمت کے حوالہ سے یہ مضمون، یہ موضوع اتنا پیارا ہے، اتنا دل کو بھانے والا ہے کہ دل یہ کرتا ہے رات بھی اسی میں گزر جائے اور دن بھی اسی میں گزر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پیر سیال شیخ الاسلام کے وصال کے بعد ہمیں جو عظیم جانشین عطا فرمایا ہے، یہ جانشین اللہ کی عزت کی قسم ہر لہجہ مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، کہاریو فاریو قدوسیو جبروت چار عناصر ہوں تو بندہ الاسلام کی آنکھوں کے تارے کو بنا کر ہم غلاموں میں بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس دور میں جس زمانے میں اسلام پہ کڑا وقت آیا، امہ پہ کڑا وقت آیا، پاکستان پہ کڑا وقت آیا، کوئی خانقاہ سے اٹھ کر بڑا ہے یا نہیں بڑا ہے، امیر شریعت نے ہر موقع پر ہر دور میں صاحبان کمر ہمیشہ تنا رہے، اللہ ان کے عزتوں سے برکتوں سے ہمیشہ نوازتا رہے اور ہم غلام اس خوبصورت چھاؤں کے نیچے ہمیشہ زندگی گزارتے رہے۔ آپ نے کرم فرمایا، آپ نے لجپالی فرمائی، زمانہ دکانوں پہ لجپال لکھتا رہے، مکانوں پہ لجپال لکھتا رہے، نہ دکانوں پہ لکھنے سے کوئی لجپال بنتا ہے، نہ مکانوں پہ لکھنے سے کوئی لجپال بنتا ہے، لجپال جو ہوا کرتے ہیں وہ شان کے مالک ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کریم میری بھی حاضری، آپ کی بھی حاضری اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، پیر سیال کی بارگاہ میں قبول ہو۔ میں
یہ دعا کرتا ہوں اللہ کریم آپ کو بھی مجھے بھی زندہ رکھے پیر سال کی غلامی میں، ہماری موت آئے پیر سال کی غلامی میں۔ خدا کرے ہمارے شیخ عظیم جانشین جب یہاں سے واپس جائے تشریف لے جائیں، ہم سب غلاموں پہ آپ راضی ہوں۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ چار مصرے عطا کر دے۔ کسے بشر نو کیڑیاں خبراں میں کیٹا اچا کمر دا نام آپ دی تقریر ہے کہ میں نو فیض کوئی انج عطا ہوتا ہے تو تقریر ہوندی ہے تے بھی کلم چل پاتی ہے۔ کسے بشر نو کیڑیاں خبراں میں کیٹا اچا کمر دا نام ہے۔ آخری مصرے تے میں سارے دی توجہ چاہنا اور غیرت دا تقاضا ہے کہ مصرع یاد اسا کرنا ہے۔ کسے بشر نو کیڑیاں خبراں میں کیٹا اچا کمر دا نام ہے، جنو پیر پٹھان میں ٹنگیا ہے۔ میرے پیر دا خاص مقام ہے، ان دا لاڈلا کرم کریندا ہے۔ ایک خضر بڑا انعام ہے، جن دی غیرت دی پگ اچھی ہے۔ ہکو ایک شیخ الاسلام، ہکو ایک شیخ الاسلام ہے۔ اس عظیم ہستی نے بارگاہ حضور میں آستان پاک کے اندر بڑا سر کڑوانا، بڑی خوبصورت شخصیت استاذ العلماء جناب مفتی محمد مظہر اللہ سیالوی صاحب، پرنسپل دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام آستانہ علیہ سیال شریف، حضرت پیر فرمان کے اور تشریف لیا کے اپنے شیخ کے حضور او خوبصورت نظرانہ پیش کریں گے جیڑی آپ کی ہڈ ورتی بھی ہے، جیڑی جگ ورتی بھی ہے۔ تشریف لے آ رہے ہیں محترم عزت بات مفتی محمد مظہر اللہ سیالوی صاحب۔ لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال لجپال لجپال۔ کریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حضور پیر سیال لجپال غریب نواز، سادات کرام، مشائخ اعظام، محترم علماء کرام، غلامان پیر سیال، برادران طریقت، برادران اسلام، اساں سارے نے انتہائی نیک بختی ہے کہ اس ہستی دی محبت اسی دور دراز مقامات تو جمع ہونا، جس ہستی تے علم بھی ناز کرتا ہے، ولایت بھی ناز کرتی ہے، طریقت بھی ناز کرتی ہے، شریعت بھی ناز کرتی ہے۔ تسی لوگ دور دراز مقامات تو یقیناً آئے ہو، لیکن پہاڑی سفر اتنا طویل، علالت کے باوجود حضور کا تشریف لے آنا اور میرے حضور ہوئے اور پیر سیال دی نگری چو تشریف لے آنا، تا اہل محبت واسطے تے اتنا ہی کافی ہے۔ میں عرض کروں گا کہ مولانا روم فرمائندن کے پائے سگ بو سید مجنون
خلق گفتہ کے کند گاہے گاہے ای سگے در کوئے لیلا بھی روان کہ مجنوں نے ایک کتے دے پیر چومے تے لوگاں نے کیا کہ ایک ایسا انسان ہے جڑا کتے دے پیر چوم رہا وہ کہنے لگا میں اس دے پیر چوم رہا کہ کدی کدی یہ لیلا دی گلی دے وچ میں نظر آؤں اگر عشق و محبت ہو صرف بندہ کتابی کیڑا نہ ہوئے تو پیر دی گلی دے کتیاں دے پیر چومن دے وچ بھی لذت ہوندی تے حلاوت ہوندی تے ایک کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ میرے پیر سیال لجپال دا لاڈلا تشریف فرما جی زیارت کر اشاڑی غرض و غایت انہا کانفرنساں دی کوئی نہیں میں نے کچھ یہ دسو کوئی کرائے والا بندہ اتنے ہے جس کو آ کر کے ہوئے حکومت والے کرائے سے گڈیاں لائے کوئی حکومتی سرپرست لوگ لاہور چو آئے بیٹھے جنگ چو آئے بیٹھے سفر طویل طے کر کے آئے بیٹھے کسی انہوں نے آکھیا ہے کتنے آؤ یہ دلیل ہے اللہ و دے رسول دے محبوب ہونے دی کہ جس ہستی دی خاطر لوگ دور دراز کا سفر طے کر کے آ رہے ہیں پتہ ہے چل رہا ہے ظاہری طور پہ کسی دی حکومت ہوئے لیکن پیر کامل ہے جڑا مریداں دے دل دے وچ پہ وسدا حضور اتنی تکلیف فرما رہے ہیں تک کوئی یہ نہ سمجھے کہ عام اور روٹین دے اتباعات ہیں ساڈا صرف مقصد ہے کہ اس پیر سیال لجپال کی زندگی لوگاں تک پہنچائی جاوے اور نویاں نسلوں بھی پتہ لگے کہ بڑیاں بڑیاں شخصیتاں پڑھتے رہتے ہیں انہاں شخصیتوں کا ذکر بھی ہوتا رہتا ہے لیکن اس شخصیت کی شان ہے جڑا اللہ تعالیٰ دے محبوب دی محبت بنا کوئی مال دی شراکت ہے لیکن اللہ اور رسول واسطے آپس میں محبت کر دیں سرکار فرمایا قیامت کے دن اس مقام پہ اسن واللہ ان وجوہہم لنور وانہم علی منابر من نور خدا دی قسم اٹھا کے حضور فرمایا میں دیکھ رہا انہاں دے چہرے بھی چودھری دے چاندی طرح چمک رہے ہیں اور نور دے نمرہ تے ہیں اس واسطے دنیا چ ویکھ لیو جے دا ولیاں نال تک لے او دا چہرہ ہی جدا ہے اور دی شان ہی جدا ہے اے صرف جذبات کی گل نہیں میں عرض کرنا نبوت تا خدا دے محبوب تے ختم نبوت دا دروازہ بند ہے لیکن قیامت تک حضور دی امت وچ ولایت دا دروازہ اور جس نے ولایت مل دی ہے او دا انتخاب حضور سید عالم خود فرما اور او دا انتخاب فرما کے حضور دی تربیت بھی خود فرما 900 سال مصر سید عبدالوہاب شورانی پیدا ہوئے 900 سال صبح امام شعرانی کہندے ہیں کہ میں پوری بخاری حدیث پاک کی کتاب ہر روز حضور نے مصر آ کے سبکن بیداری تو خود پڑھائی آج تک کسی دی جرت نہیں ہوئی کہ شعرانی دی منن الکبریٰ اس کتاب کا کوئی جواب دے آپ فرمائیں حضور نے بخاری دے ختم تھے کثافت ختم ہو گئی ہے رفع الارض بینی و بین قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مصر اور مدینے دے وچ میں پوری زمین ہی اٹھ گئی ہے میں اپنے حجرے دے وچ پائے کہ مدینہ تو رسول حضور دی قبر انور میں چم رہا ہوں اور اتکلم مشافتا میں اس نے سرکار نو عرض کرنا جی میں کوئی روبرو کسی نال ہم کلام جیڑی شخصیت 900 سال
حضور تو بعد پیدا ہو رہا کیا شیطان لعنتی ایک طاقت رکھتا ہے کہ جس سے چاہے جس وقت چاہے جنوں چاہے ملاقات کر سکتا جڑا لعنت دا تو پا کے آیا ہے او دی یہ طاقت ہے کہ جس وقت چاہے جس مقام تے چاہے ملاقات کر سکن دی انہوں طاقت ہے کہ جس ذات دے سر تے اللہ تعالی رحمت کا تاج رکھیا ہے وہ اپنے غلاماں نو دیدار تو نہیں نواز امام شعرانی بڑیاں خوبصورت گلاں کیتیاں فرمایا ٹوٹل اسی 8 زمانے دے کتاب جنہاں نو خود حضور نے حدیث پڑھا تحقیق مقصود ہویا تو میں ان کسی استاد یا کتاب کی ضرورت نہ ہی پڑھ دی میں خود سرکار دو عالم کو پوچھ نہیں گا ہم کہ آپ کی حدیث ہے اے یاد رکھنا ہر دور پوری روح زمین تے انتخاب ولایت محبوب کبریا دی ذات مگر اتنی بات ضرور ہے کہ جب تک کوئی کامل متبع نہ ہوئے سرکار اس میں قرب نہیں مل سکتا تسی سن دے رہے ہو اتباع دے موضوع تے میں ایک اج گل عرض کرنا امام شعرانی کہندے ہیں کہ ایک وقت امام نو خواب حضور دا دیدار نصیب اور اس نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ فتبعونی دی تفسیر میں اپنی زبان نال سمجھا کہ کامل اتباع کی ہے حضور فرمایا میری کامل اتباع یہ ہے کہ جس وقت بھی میری کسی سنت تے عمل کریں لگیں تو میری صورت نو پہلے سامنے اور حضور حدیث کی گئی الحمدللہ الذی حسن خلقی و خلقی کہ اللہ تیری سب تعریفاں کہ تو میری صورت بھی سونی بنائی میری سیرت بھی سونی اس واسطے صرف سیرت تے عمل کرنے والے کبھی متبع نہیں بن سکتے جب تک حضور دی صورت سامنے نہ ہوئے نماز عشق ہر دم بھی گزارم پیشے قبلہ روح محمد متبع وہ ہے کہ جس سامنے حضور دی صورت ہے اور جتنا تصور صورت محبوب دا اتنا وہ دی اتباع کامل ہے جتنی وہ دی اتباع کامل ہے اتنا اس میں حضور دا قرب حاصل ہوندہ ہے میرے پیر سیال نے 40 دن درود کی برید احمر اچھ چپکن دے برابر بھی حضور دی صورت دا تصور نہیں چھڑیا اس واسطے کسے نو نبی پاک آکے آپ پگڑی نہیں بڑھائی اگر دستار بندی غوث اعظم دی حضور ہاتھ نال کی تھی تو میرے پیر سیال لجپال دے سکتے اور تسی اس چیز نو نوٹ کرو میرے حضور شیخ الاسلام دا جڑا ہے کلام یا احسن یا اکمل یا اجمل اکرم واللہ باخلاقک بالملأ یواہی یا احسن یا اجمل یا اکمل اکرم اے سب تو سونی صورت آلے سب تو زیادہ حسین سب تو زیادہ جمیل اے حضور کی صورت کا ذکر پہلے واللہ باخلاقک بالملأ یواہی اور اللہ مالا اعلیٰ کے فرشتیاں جمع کر کے تیری ہر عادات ناز کرتا ہے حضور دی سیرت دا بعد ہی ذکر کیتا پہلے حضور دی صورت دا ذکر کیتا ولی نہیں بن سکتا جب تک لٹک دی ہوئی ذوالفالا محبوب دے سینے سے اتر جاتے پھر تسی یہ کرم دی ابتدا کیا دنیا چ کوئی پیر ہے جس سے اتنے سید خلیفے ہوں سید تو پہلے ہی تطہیر آلا ہے نا میرے حضور شیخ الاسلام فرمائندے ہیں سید سنی ہوئے
14ویں صدی چ بھی آوے تو میرا امام سید پہلے ہی تطہیر دی شان رکھدا ہے پھر میرے دسو کہ جس نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد فیض دیون کان چنے ہیں اس ہستی دی پاکی کی شان اسی جڑا اہل بیت دے جنہاں نو پاک تک رہندا اور پھر اے کرم دی انتہا کسے ولی نو حضور شفقت کیتی لعاب گہر عطا فرمایا کسے ولی نو صرف دیدار عطا فرمایا میرے حضور شیخ الاسلام دی او ذات کہ تسی سمجھ نہیں سکتے کہ ولایت دے اس مقام تے کوئی ولی پہنچیا میں مصر دی کتاب ہی پڑھا کہ ایک شیخ الحدیث استاد العلماء ساری زندگی دعا کرتے رہے یا اللہ میں ظاہری علم پڑھا میں نورانی علم بھی عطا فرما بڑے عرصے دعا سرکار نے دیدار عطا فرما حضور فرمایا کہ علم لدنی چاہنا ہے تو جا یمن وچ میرا ایک غلام ہے وہ قبر دی مٹی اپنی زبان نال چٹ وہ مٹی چٹدا ویسے تیرے دل جتے نورانی علم دے چشمے جاری ہو ویسے ہن تو اندازہ لا میری اس گل دا کہ جڑا علم ظاہری دی ریاست ہے استاد العلماء ان حضور بھیج رہے میرے غلام دی چوکھٹ چم اور جتے سینے سے میرا رسول خود ہاتھ پر پھرندا ہے او دا کی مقام ہوتا ہے لچپال 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 پیشال 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 لچپال 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 دا لچپال پیشال پیشال اے حقیقت خدا جانا پھر اس ہستی دے علم دی کی شان ہے اس ہستی دی ولایت اور قوت دی کی شان ہے علماء تشریف فرمائیں ایک علمی نکتہ ہے شاید آج تو ان سمجھ آوے یا نہ آوے میرے استاد ہونے موجود ہیں حضور پیر سیال غریب نواز شیخ الاسلام دے غلام کہندے میں ایک کتاب کے اندر وظیفہ پڑھا کہ یہ چواں سلسلیاں دے غوثاں دا اکٹھا وظیفہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد قد داکت ہیلتی ادرکنی یا رسول اللہ انہاں لکھیا جڑا 70 واری درود شریف پڑھ سی نا تے پہاڑ دی جڑ تو ہی وڈی تکلیف ہے تے اٹھ کے لگی یہ مطلب ہے کہ یا اللہ میرے سارے ہیلے ختم ہو گئے کہ اے پیارے رسول ہن خود میری مدد فرما ادرکنی یا رسول اللہ اے سید ابو الحسن شاذلی کا جڑا سلسلہ شاذلیہ دا بانی ہے دلائل الخیرات جس لکھی اور دی غلامی کتنے ولی ہیں لکھا تائیں گن سکتے میری گل غور نہ سنے آج تو پتہ لگ گیا میرے شیخ الاسلام دا مقام کی وہ دن میں آیا حضور مجلس خانے دے کول دروازے تے آپ تشریف فرما میں عرض کی تھی غریب نواز اے درود شریف ہے میں ادھی اجازت مانگنا کہ آپ کے ہلکے جائے آنسو آ گئے کہ آپ فرمایا ابو الحسن شاذلی جس لکھا ہے طاقت ہیلتی جو میرے ہیلے ختم ہوئے میں ہوا تو میں اکاکا دا آدمت ہیلتی ہیلہ ہے ہی کوئی نہیں یا رسول اللہ نہیں سمجھا بات کیڑی ہستی جس ابو الحسن شاذلی نے مدد سکھا چھٹا میں سونا کی بول سکتا تو گلہ کرنا ہے معرفت دیا تو ولایت دیا گلہ کرنا تو میرے پیر دی معرفت کا رنگ دیا فرمایا ایک ایڑا کمال ہے کہ ہیلے ختم ہو گئے اگر میں ہوا تو میں آقا قد آدمت ہیلتی ساڑھا ہیلہ تیری ذات تو علاوہ یا رسول اللہ کوئی ہے ہی نہیں لیکن عدب اتنا ہے بزرگاں دا فرمایا تو ایویں پڑھی جی میں ابو الحسن شاذلی لکھا کہ آپ کی
معرفت کا کی مقام ہے۔ یہ واقعہ تسی بار بار سنتے رہتے ہو، صرف یاد دہانی ہے۔ مدینے شریف دے عشق دیاں گلاں کتاباں بھریاں پئیاں، عربی دیاں کتاباں بھریاں پئیاں۔ امام مالک کولوں خلیفہ ماضی پوچھیا میں حضور دی قبر آل منہ کراں کہ کعبے آل کنڈ کر کے سلام پیش کراں، یا کعبے آل منہ کر کے قبر آل کنڈ کر کے سلام پیش کراں؟ امام مالک کا کیا اقبل قبر نبی ہے، حضور دی قبر آل منہ کر، تیرے پیو حضرت آدم دی توبہ کو کعبے دے وسیلے نال قبول ہوئی آئی اسی امام مالک بھی بڑا ادب کیتا، پوری زندگی مدینے دی گلیاں نہیں کی کیوں میرے قدم کی تائیں اتھے نہ لگ جاویں جتھے نبی پاک دا قدم لگا۔ مدینے پاک دی قدم نال پیٹ رگڑ کے ٹوٹ، پوری زندگی مدینے شریف سواری نہیں کی، جو حضور دی قبر ہٹا ہوئے تو میں سواری کراں۔ امام اعظم نے ادب دی حد کی تھی، آپ جیسے اپنے ساتھیاں نال مدینہ شریف حاضر ہوئے، 7 دن تو بعد فرمایا بھئی ہن نمازاں پوریاں ہو گئی، 8 دن پورے ہو گئے، ہن اجازت لئیے۔ ساتھیاں کہا جی حضور دا روزہ کچھ دن ٹھہرو، جس دن 14 دن تجھے امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا کہ کوئی بشری تقاضا ہی ہوندا ہے، میں جس وضو نال مدینہ شریف وچ آیا اج تک میرا وہ وضو قائم۔ لیکن میں مبلی گل مکا دینا کہ آج تک کسی کتاب یا کسی کو یہ بھی پوچھا ہی نہیں کہ اس مدینہ پاک کی گلی کپڑا آکھ ہوئے کفن بچھا دے کہ جس جڑے اس کفن تو کوئی کتا گزر گیا وہ تے قدمہ دی مٹی سمیٹ لیا۔ میں نے کلائی مثال پہ علماء بھی تشریف فرمائیں، مشایخ بھی تشریف فرمائیں، بڑے بڑے غوث و کتب و ابدال حاضر ہوئے، کسے اے مثال قائم کی دیئے کہ میرے کفن تو کتا گزر جاوے اور وہ دے پیران دی مٹی اوہ میرے کفن دے وے چاوے کہ تو اندازہ لالا تو کہ ہر رنگ تو ویک سے تے میرے پیر کو بلندی ویک سے سب پوچھتے ہی۔ اس واسطے کہ جدے سینے تے خدا دے محبوب دا ہاتھ آیا ہے، اس تے علم بھی ناز کرتا ہے، وہ دا استاد بھی ناز کرتا ہے، اس تے پیر بھی ناز کرتا ہے، ہر مرید بھی ناز کرتا ہے، اور ایڈا لجپال بھی کوئی دنیا تھی۔ میرا ایک شاگرد ہوئی ہے پنڈی، وہ دارالعلوم شاہ شریف بھی پڑھتا رہا، اس میں خود اپنا واقعہ ذکر کی تھا، سنی سنائی گل نہیں۔ وہ جا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میری 6 پسلیاں ٹوٹ گئی، سی ایم ایچ پشاور میں داخل ہو گیا، میں نے درد آرام نہ آگے، جان نکلن نہ آگے، میں اٹھوں اپنی چارپائی تو سیال شریف اور رک کر کے حضور اس لئے موجود آن شیخ الاسلام، میں عرض کی تھی غریب نواز میں تس تو وڈی میرے ہوتے مصیبت کیڑی آنی کرم فرماؤ۔ وہ کہندہ ہے گل کر کے تھوڑی منٹ دیر تو بعد میری اکھ لگ گئی کہ میں ڈٹھا تھا حضور تشریف آپ نے ہاتھ مبارک اٹھا کے میری پسلیاں تے پھیریا، پھر میں کچھے درد ہے، میں کہ حضور کچھے درد ہے۔ آپ تشریف لا گئے جیسے میری آنکھ کھلی کہ کہنے لگا اوہ خوشبو آ رہی آئی جڑی حضور کو حاضری دے بھی آتا خوشبو۔ میرا درد ختم ہو گیا۔ 2 دن تو بعد سرجن نے میرا دوبارہ ایکس رے کرایا، وہ ایکس رے جیسے میڈیکل اسسٹنٹ لائے کے آیا کہ سرجن دیکھ کیا ہو سکے بے وقوف ہے کہ ایکس رے لائے کے آیا ہو سکے جی اسے مریض ہے، ہو سکے میرے سامنے اگلا ایکس رے ہی کیا ہے، اسے 6 پسلیاں ٹوٹی ہوئی آنے سے لے کے پسلی نہیں ٹوٹی۔ ہو سکے حضور میں آج پہلا کیتا ہی وہ ریل تے کسی اور کا چڑھایا ہی نہیں، شک تو تا ہوئے میں کسی اور کا کیتا ہوگی، انہیں این ڈٹھا وقت شیشے تے چڑھایا وقت روشنی تے لائے گیا، واپس آیا کہنے لگا کوئی سمجھ نہیں آندی، میں نو کہنے لگا ہے کی گل ہے، میں کیا گل تو کر سنجے من سے،
سکیا میرے کو میرا پیر آیا جس ہاتھ پہ رہا ہے وہ سرجن کہنے لگا کہ ساڑی ڈاکٹری دے اصول کے مطابق 6 مہینے تو پہلے اپریشن کر کے بھی ہڈیاں نہ جوڑ سکتیاں میری عقل تو یہ گل پائے رہے کہ 2 دن چیکیاں جوڑ گئیاں جس تے نبی پاک دا ہاتھ ہے وہ ولایت دے جس مقام تے ہے کہ وہ دا ہاتھ ہر غلام دے سر تے ہے بجت کے لیے اللہ تبارک و تعالی حسن انہاں دی صورت سیرت نال محبت عطا فرمائے اور اس پیر دے نقش قدم تے رکھے انہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ استاذ سیال شریف کی اس مسجد تے اس منبر کے خطیب جس منبر سے میرے حضور شیخ الاسلام نے قدم لگے ہوئے تشریف لے کے آ رہے ہیں جناب صاحبزادہ سید پیر محمد شمس الرحمان شاہ صاحب مشہدی خطیب اعظم آستانہ علیہ سیال شریف اور سجادہ نشین آستانہ علیہ حسین آباد شریف لچ بال پیر سیال نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لجپال قمر جی خواجہ دی لجپال قمر جی خواجہ دی ولیاں چھو شان نرالی ہے سبحان اللہ لجپال قمر جی خواجہ دی ولیاں چھو شان نرالی ہے جندی سیرت سوہنے دی جندی سیرت سوہنے دی جندی فطرت وچ لجپالی ہے جندی سیرت سوہنے دی جندی فطرت وچ لجپالی ہے جنہیں مشہدی دین دی خدمت دی بیڑی کپراں وچ سنبھالی ہے خدا اپنا رتبہ کی ہو سی جدہ لال حمید مثالی ڈنکا ہے چودھار قمر جی خواجہ دا ڈنکا ہے چودھار قمر جی خواجہ دا کیونکہ عشق نبی کردار قمر جی خواجہ دا ڈنکا ہے چودھار قمر جی خواجہ دا عشق نبی کردار قمر جی خواجہ دا اور جو آوے جد آوے خالی نہیں بلدا جو آوے جد آوے خالی نہیں بلدا وسدہ ہے
دربار قمر جی خواجہ دا، جو آوے جد آوے خالی نہیں بلدا وسدا ہے دربار قمر جی خواجہ دا، تے کدی بھی باطل اگے جھکیا جھکیا نہیں، پتر با کردار قمر جی خواجہ دا، اور پیر سیال دے فیض نو کیڑا ونڈیا، پیر سیال دے فیض نو کیڑا ونڈیا اے، اتک لو ہے لشکر جرار قمر جی خواجہ دا، تے مشہدی ساتھے کیڑا کرم خدا دا اے، سانو ملے آئے پیار قمر جی خواجہ دا۔ اللہ کریم دی حمد و ثنا تے سونے نبی دی سونی بارگاہ دے وچ ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد اج دی اس انتہائی خوبصورت اور پروقار تقریب سعید جڑی ولایت دے بادشاہ، غوثیت دے شہنشاہ، قطبیت دی معراج، کل ولیاں دے تاج، حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگان حضور خواجہ محمد قمر الدین پیر سیال غریب نواز دے پاکیزہ ذکر دے پاکیزہ حوالے نال انعقاد پذیر ہے۔ اپنے آقائے نعمت حضور امیر شریعت دامت برکاتہم القدسیہ دے حکم دے نال سونیاں دے سرتاج دی بارگاہ وچ سلامی دے پھل پیش کرن واسطے چند لمحے جس خوبصورت موضوع دا سہارا لین دا شرف حاصل کر رہے ہیں، وہ موضوع ہے کہ اللہ دے قرآن تے سونے نبی دی سونی زبان انہا دوہاں دی روشنی وچ کامیاب لوگاں دی، فلاح یافتہ لوگاں دی، نجات یافتہ لوگاں دی، یا جٹاکی زبان اچ گل کراں تے اونا بندیاں دی جنہ دی پگڑی رب اس جہان اچ بھی اچھی رکھیے تے اگلے جہان اچ بھی اچھی رکھیے، جنہ دی دستار دا ترہ اتھے بھی اچھا ہے تے اگاں بھی اچھا ہے، اونا نجات یافتہ کامیاب لوگاں فلاح یافتہ لوگاں دی سنجان کیے تے اس سنجان دے حوالے نال ساٹھے پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام دی شان کی بغیر وقت ضائع کیتے ہیں آؤ اللہ دے قرآن دی حاضری چلنے ہیں اور یہ سوال اس بے مثل کتاب کو پوچھنے ہیں، لا ریبو بے عیب کتاب دی دیتی ہوئی رہنمائی وچوں خیرات حاصل کرنے ہیں کہ بلا شبہ سا پگاں بھی ڈھیر ڈٹھیاں، ترے بھی بڑے بڑے ڈٹھیں، شملے بھی بندیاں دے بڑے بڑے اچھے ڈٹھیں، ماشاءاللہ مجمع وچے حسن وادی سون دا پگڑا سونا ستھرا تے صاف، اور میں اس حوالے نالی گل چھڑن دے شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اساں جہان تے بڑیاں بڑیاں پگاں ڈٹھیاں، بڑے بڑے ترے ڈٹھیں، بڑے بڑے شملے ڈٹھیں، پر یہ گل بھی نالی ڈٹھی ہے کسے دا پہلا پار اچھا شملہ ہوندہ ہے تے پچھلے پار نہیں ہوندہ، کسے دا پچھلے پار اچھا ہوندہ ہے تے پہلے پار نہیں ہوندہ، کسے دی پگڑی سویڑے ستھری ہوندی ہے تے ڈیگر بیڑی ہو جاندی ہے، کسے دی ڈیگر چنگی ہوندی ہے تے سویڑ بیڑی ہوندی ہے۔ آؤ سونیاں دے ذکر دی محفل چاہو اللہ دے قرآن کو یہ گل پوچھئے، اللہ دے قرآن دس او پگڑی جیڑی نہ سویڑے ملوٹی ہوندی ہے نہ شامی ملوٹی ہوندی ہے، او ترہ جیڑا نہ سویڑے نیمہ ہوندہ ہے نہ راتی نیمہ ہوندہ ہے، او پگڑی
او دستار او ترہ کیڑی جا تو لبدا ہے تے بغیر لمبی چوڑی تفصیل دے کی جملے وچ اپنے موضوع نو جناب دے ذہن وچ لکھن دا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ دے قرآن کو جدوں یہ سوال کرنے ہیں کہ اللہ دے قرآن دس او دستار کتھوں لب دیئے جیڑی پہلے پار بھی اچھی تے پچھلے پار بھی اچھی، جیڑی جوانی وچ بھی اچھی تے بڑھے پے وچ بھی اچھی تے اس ویلے بھی اچھی جس ویلے بندے سراں تو پگ لا لیندے جیڑا آن لگیاں بھی اچھی تے اتھوں بہن لگیاں بھی اچھی، جیڑی اس جہان وچ بھی اچھی تے قبر دے جہان وچ بھی اچھی۔ اللہ دے قرآن دس او پگ کتھوں لب دیئے کہ قرآن دے لفظ میں ذمہ داری نہ پیغام اپڑا رہے ہیں۔ قرآن فرماندا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ جے نیویں لین ہون والی پگ لینی تے نوشہرے دے بازار چوں بھی لب جاندی ہے، شامن خراب ہونے والی پگ لینی ہے تے خوشاب دی مارکیٹ چوں بھی لب جاندی ہے۔ قرآن اس پگ دا پتہ پوچھنے ہاں جڑی نہ نیویں ہوندی ہے نہ ملوٹی ہوندی ہے، جدہ ترہ رب ہمیشہ واسطے اچھا رکھے ہوئے تے قرآن دا جواب سن تے میرے پیر دی شان واسطے اس گناہگار دا آجزانہ پہلا جملہ دل دی نگری اتے پوری طرح راج کروانیاں لکھ کے لے جا۔ رب فرماندہ ہے جی او پگڑی پوچھنا ہے جیڑی اتھے بھی اچھی تے اگاں بھی اچھی، اس جہان اچ بھی شملہ اچھا اگلے جہان اچ بھی شملہ اچھا۔ یا اللہ کتھوں لب دیئے؟ فرمایا لاہور فیصل آباد یا نوشہرے دے بازار وچوں نہیں لب دی، ہمیشہ اچھی ران والی پگڑی محمد عربی دے دربار وچوں نصیب۔ اس پگڑی دا تعارف ہے، اس پگڑی دی سنجھانے وے، وہ پگڑی دا اصل پتہ ہے وے۔ فیصل آباد دی مارکیٹ چوں نہیں لبدی، وہ لاہور دے بڑے سارے بازار چوں نہیں لبدی، نوشہرے دیاں ہٹیاں چوں نہیں لبدی۔ اس پگڑی دا ہکو مرکز ہے، وہ صدیق دے مرشد دے بوئے تو لبدی ہے، سیدہ زہرا پاک دے بابے دے بوئے تو لبدی ہے۔ اس دا ایو علامت ہے، ایو پہچانے تے یا اللہ او پگڑی کنہ لوگاں دے سراں تے سجدی ہے تے میرے رب نے کرم فرمایا، فرمایا سونا نبی میرا محبوب او کامیابی والی پگڑی جنہاں دے سراں تے رکھ دے انہاں دیاں 4 نشانیاں وند ہے تے موڑ اپنے کرم دا بوا کھول کے انہاں دے سراں تے ہمیشہ اونچی رانے والی دستار سجا چڑھ جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے دیاں عزتاں تے کائنات دی ہر عزت قربان۔ قرآن نہ پیغام سنو، وقت بڑا مختصر ہے، میں بڑا بڑا سارا سنیا چند جملیاں دے اندر دینا چاہنا۔ پگڑی کتھوں لبدی ہے؟ سونے دے دربار چوں۔ ہن تساں آ جان تو کچی پگڑی لینی ہوے اے پیسیاں نال لبدی ہے، پیسے نہ ہون تے نہیں لبدی، جے پیسے بھی نہیں تے مڑ دانے ساڈے جٹاکی علاقے وچ ہٹیاں تے دے لئی دے، دانیاں نال لبدی ہے، کوئی شے دینی پوندی جدے بدلے چ لبدی ہے۔ آ گل کرنی اس پگڑی دی جڑی ہمیشہ اونچی لانے والی ہے، او دے واسطے شرط کی ہے، دانا کول ہونا ضروری ہے، ڈالر کول ہونا ضروری ہے، پاؤنڈ کول ہونا ضروری ہے، ریال کول ہونا ضروری ہے، زر یا کاروبار کول ہونا ضروری ہے۔ لے سن اللہ دا قرآن سنیا پلے بن، اللہ دے قرآن نے پہلی نشانی پہلی شرط جیڑی بیان فرمائی، فرمایا فالذین آمنوا بہ، اس پگڑی نو لین واسطے پہلی شرط ہے وے پاویں تیرے کول پاؤنڈ ہوے نہ ہوے، ریال ہوے نہ ہوے، ڈالر ہوے نہ ہوے، گڈی چنگی ہوے یا نہ ہوے، ڈھیر سارا مربع ہوے یا نہ ہوے، یا اللہ کی ہونا چاہیے؟ فرمایا آمنوا بہ، اس پگڑی دی پہلی شرط مل جائیداد یا کاروبار نو نہیں بنایا، اس پگڑی دی پہلی شرط رب نے محمد عربی دے پیار نو بنایا۔ وہ پگڑی تاں لبڑی ہے آمنوا بہ، پہلی شرط ہے کہ تو سونے دی ذات نال پیار کرے، سرکار دی عزت نال پیار کرے، حضور دی سیرت و کردار نال پیار کرے، سونے دی ذات نال پیار کرے تے پیار بھی مڑ کس معیار دا کرے، ویڑا نہیں ورنہ ڈھیر ساری تفصیل۔ فرمایا پیار کرنا ہے تے کس معیار دا کرنا ہے؟ یا رسول اللہ کرم فرماؤ۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کائنات تے جتنے رشتے ہو چھڑ دے ہو سکتے سرکار نے رکھے ہی کی منے، اپنی ذات نو رکھیا ہی کی منے، تے سرکار نے پیار دا معیار مقرر فرما چھڑیا۔ فرمایا اس جہان میں جتنے رشتے ہو سکتے انہاں سارے رشتیاں دا والد ولد والناس ہر رشتہ وچ آ گیا، سارے رشتیاں دا پیار رکھ ایک منے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار رکھ ایک بنے سونیا مڑ ہونا کی چاہیے ہے فرمایا جے ایمان آڑا ہے جی اس پگڑی دا متلاشی ہے اس دستار دی گل جھوٹن لگا ہے تے دستار ہوتے سرے تے سجنی ہے جیڑا ساری کائنات نال ایڈا پیار نہیں کرتا جیڑا محمد عربی دی ذات نال پیار پیڑی شے جڑی پگڑی واسطے ضروری ہے کہ یہ سونے دا پیار ماشاءاللہ سونے دا بڑی محبت نہ سماعت فرما رہے ہیں اور بڑا دل خوش ہو رہا ہے جناب تک پیغام پہنچ رہا ہے دوسری شرط جڑی قرآن نے بیان فرمائی پہلی شرط ہو گئی سونے دا پیار قرآن میرے پیار میں پگڑی لب جیسی فرما نہیں اولئک هم المفلحون تائیں ڈھیر سارا پاتے انجے نہیں ٹوٹ جانا فَأَسْرُوهُ پگڑی دی پہلی شرط ہے کہ پگڑی یوں دے سرے تے سجنی ہے جیڑا سب تو ود کے سونے نال پیار کردا ہوئے تے دوجی شرط فرمایا وَأَسْرُوهُ دوجی شرط ہے وے کہ پگڑی یوں دے سر تے سجنی ہے جیڑا سب تو بڑا پیار بھی رسول نال کردا ہوئے تے کائنات تے سب تو ود کے ادب بھی محمد عربی دا یہ گل تھوڑی جی سمجھانے والی ہے چونکہ میرے موضوع گل کا اصل گل لیے اس واسطے میں 2 منٹ دے اتے جناب دے ذہن متوجہ کرنا ضروری ہے سب تو زیادہ پیار بھی سونے نال کرے تے سب تو زیادہ ادب بھی سونے نہ کرے میں سب تو زیادہ دا لفظ انجے نہیں بولیا انہاں بزرگاں دیاں جتیاں سیدھیاں کرنے دا صدقہ جڑی خیرات لبی ہے وہ اپنانا چاہنا جناب تائی صاحبان ذی وقار عربی زبان ادب واسطے 2 بڑے خوبصورت لفظ ہوندے ایک لفظ تعظیم ایک لفظ تعزیر باس بڑی بڑی ہے میں موضوع لانا چاہنا تعظیم دا معنی بھی ادب ہے تے تعزیر دا معنی بھی ادب ہے پر انہاں دوہاں وچ فرق بڑا ہے ساری باس تے ہونے ممکن ہی نہیں صرف ایک جملہ اقساں سنے آپ پڑھ جاسی تعظیم کیڑا ادب ہے تے تعزیر کیڑا ادب ہے تعظیم عقیدہ ہاتھ وچ رہ کے ادب کرنا تعظیم کے ناکیدہ ہاتھ وچ رہ کے ادب کرنا میرا ایک خوبصورت جہاں نظرانہ میں بڑے ادب نہ پیش کرنا چاہنا اس ہستی کا ذکر ہے جس نے جہان میں مدینے والے دے ادب دی اٹکل سکھائی ادب دا طریقہ دسے ہویا اس بھی بارگاہ میں سلامی پیش کردے ہیں سنیا پڑھانا چاہنا تعظیم آخیرہ ہاتھ وچ رہ کے ادب کرنا علماء حضرات حضور دا ہر غلام میں عالم سمجھنا کیوں جے جاہل تھی ہوئے نا جے پیر سیال دسی جانکا ہی نہیں ہوئی تسی تے علم بڑھے ہو تسی پیر سیال دے غلام ہو نسبت نصیب ہو گئی سائیاں دی صدقہ خیرات علم بڑھن دے اور یہ لبدار آندہ ہے سنو جملہ دھیان نہ تعظیم عقیدہ ہاتھ وچ رہ کے ادب کرنا تعظیم عقیدہ حداں تروڑ کے ادب کرنا تبالغو فی تعظیم ہی مبالغہ عقیدہ حد نو تروڑن دا ہے ہن دھیان نہ سنیا ہے اللہ نے ڈھیر ساری شہید ادب دا حکم دیتا ہے پر جدی ادب دا بھی حکم دیتا ہے لفظ تعظیم دا استعمال کیتا ہے قرآن دا ادب کرو اللہ دا تعظیم کرو وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ قرآن دا ادب کرو ہاتھ وچ رہ کے کرو کعبہ بڑی شے ادب کرو قرآن دا حکم ہے ادب ہاتھ وچ رہ کے کرو حجر اسود دا ادب کرو ہاتھ وچ رہ کے کرو صفا مروہ دا حل کرے دے دیئے اپڑا دیا تے میری محنت پوری ہو گئی ساری کائنات دی ادب دے بارے حکم ہے کرو جیڈا جیڈا کو ادب دے لائے کے کرو پر ہاتھ وچ رہ کے کرو کلہ میرا رسول ہی ہو جائے کلہ میرا نبی ہو جائے جدے بارے رب آتا ہے جدو یار دیواری آوے ہون ہاتھ وچ رہ کے نہیں ہونا تا تروڑ کے ہی ادب بڑی مہربانی کلہ پوری کائنات ازل و ابد تائیں میرا نبی ہو جائے جدے بارے رب آکھیا وَأَسَّرُوهُ اتنا ادب کرو جو حداں اللہ نہ تکو اور حداں تروڑ کے ادب کرو بڑا خوبصورت منظر ہے اور میں جناب دے ذہن نو اس دینا خوبصورتی نہ ضرور روشناس کرنا چاہنا رب پہ آتا ہے حداں
حداں تروڑ کے میرے نبی دا ادب کرو. سوال ہر باشعور ذہن چاہ سکتا ہے کہ یا اللہ جس میں ادب دی حد تروٹی اے عبادت نہ بن جاسی تو عبادت دے لائق تے صرف اللہ ہے, اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں. یا اللہ دی ادب دی حد تروٹی عبادت نہ بن سی, فرمایا عبادت بندی ہوندی تے میں آتا با ادب دی حد تروڑ چھوڑا. یا اللہ گلے دی سمجھ نہیں آئی, تو کریم کرم فرما مہربانی فرما, آنا یار دی واری حداں تروڑ چھڑو. یا اللہ دی حد تروڑی تے بے اے ادب دی حد تروٹی عبادت دل جاسی تے عبادت دے لائق صرف تو ہے. مدینے والا کل کائنات تو اچھا ہے پر عبادت دے لائق نہیں, عبادت دے لائق اللہ. یا اللہ عبادت نہ بڑھ سی, فرمان نہ بڑھ سی, یا اللہ کیویں نہ بڑھ سی. اور آ جملہ ہے منصف تے ڈیرے دار بندے بیٹھے ہو, اس جملے دا قیمت سمجھائے. یا اللہ کیویں نہ بڑھ سی, فرمایا میں حکم دیتا ہے یار دیواری حداں تروڑ دیو. یا اللہ جے ترٹیاں تے کام خراب ہو سی عبادت بن سی, فرمایا جھلیا ہیو تے سمجھ نہ آئی. حد ترٹ دی او تھی جدی کئی حد ہوئے, حد ترٹ دی او تھی جدی کئی حد. بھئی کسے دے 3 مربع تے کئی حد ہے نا, کسے دی 100 مربع تامی کئی حد ہے نا. رب آدھا ہے حداں تروڑ چھڑو, کی مطلب؟ فرمایا میں یار دی ادب دی حد بنائی کئی نہیں, تو تروڑا نہ کی میرا سی. اے ضرور یاد رکھو کہ وہ دین آڑا ہے, اے لین آڑا ہے, وہ بناؤن آڑا ہے, اے بنن آڑا ہے. یار دے ادب دی حد ہی کوئی نہیں رکھی, انسان تروڑ کی میں سکتا ہے. اگاں جڑیاں باقی شرطاں نے میرے کو وقت مکمل ہو گیا انہاں نہ پڑھ سکدا. وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ انشاءاللہ مڑ گل کرساں. ہن ایتھے جناب دے ذہن نو روکنا چاہنا 4 شرطاں چوں میں 2 بیان کر سکیاں کہ انہیں میرا ویڑا پورا ہو گیا. پہلی شرط کی ہے پاک کیوں لبدی ہے؟ سونے نبی دا پیار ہوئے, سونے نبی دا. دوجی شرط کی ہے کائنات تو ود کے مدینے آڑے دا ادب ہوئے, مدینے آڑے دا بلکہ ان آنکھوں باتاں تروڑ کے حضور دا ادب ہوئے. لے میں وادی سون دی اس خوبصورت اجتماع وچ ایک بان کھڑی کر کے جملہ آکھنا چاہنا کہ دوویں نشانیاں لے لو, نبی دے پیار دی بھی تے سونے دے ادب دی. تے میں ہن اے ہے بھاویں گستاخی دا جملہ شاید ممبر دے حوالے نال اساں پنجابی جن بڑا چیلنج کرنا ہوئے نا, اسی انہاں نے بوتھی تے نہیں جدے دل نہیں پھیر لے سارا جہان چھیڑ کے ویکھ لے, دوویں نشانیاں لے لے, جیڈے دل نہیں مقبرے بہ لے, جیڈے دل نہیں دربار چھان لے, جیڈے دل نہیں ڈیرے گا لے. سرکار دے منبر دے تقدس نو سامنے رکھ کے بان کھڑی کر کے پیانا اپنے دور وچ سونے نبی دے پیار دی اخیر ویکھنی ہے. کیوں بھی خواجہ قمر الدین دی صورت وچ نظر آوندی ہے, نبی دے ادب دی اخیر ویکھنی ہے کیوں بھی خواجہ قمر الدین دی. لچپا جیندے رہو پیار دی اخیر ہے تے وہ بھی او دی ذات ہے, تے جے ادب دی اخیر ہے تے وہ بھی او دی ذات ہے. پیار دی اخیر ویکھے نا, پیار دا اصول ہے, بڑے محبت اور بڑے شعور والے لوگ بیٹھے ہو, پیار دا اصول ہی ہے سجنا نال بھی پیار کری دے تے جدے نال سجنا دا تعلق ہوئے ہوتے نال بھی پیار کری, جدے نال سجنا دا تعلق ہوئے ہوتے نال بھی پیار کری دے. تے اگے استاد بیان پہ کر دے ہیں کہ او کتے والی گل جڑی ہے جناب دے ذہن وچ موجود ہے. میں تھوڑا جہا جناب دے ذہن نو اس تو بھی اگاں دا سفر کرانا چاہنا تے سون دے بندیاں گل بھی سون دی سنانا چاہنا. حضور تشریف فرمان کٹھوائی, آپ جلوہ گار ہن اس علاقے دے اندر کٹھوائی یا مکان شریف اس وادی سون دے اندر تشریف فرما ہن. صاحب اگے آجزانہ حاضری اپنے پیر دی بارگاہ پیش کر رہے سڑینا دے والد صاحبزادہ عزیز احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کوڑ حاضر سن. واہ گلی نا تے دھوڑ اڈی, جس میں دھوڑ اٹھے ہر بندہ چاہتا ہے میں دھوڑ تو بچہ خصوصاً جیڑا مرداڑی والا بندہ ہوئے, ڈیرنا والا بندہ ہوئے تو حق بڑا دل کرتا ہے میرا دھوڑ ویچ وٹ جانی ہے, مسئلہ بن سی. اور جتنے داڑیاں والے تے واڑا والے آن, کوئی سر لکاوے, کوئی چادر لوے, کوئی کوشش کرے میں ادو دی بچہ لوکاں دے ذہناں چ خیال با ہن حضرت بھی بیٹھن دوجے بندے بھی بیٹھن آپ اٹھن تے اندر چلے جان, اس ہنیری والی دھوڑ تو بچ جائیے. جملہ دھیان نال سنن والا ہے, ہر شعور والا بندہ ظاہری شعور رکھن والا اس
سوچنا ہے دھوڑ تو بچنا چاہیے. کوئی منہ لکاندا ہے کوئی سر لکاندا ہے. عشق دا شہنشاہ پیار دی اخیر دا لفظ میں استعمال کیتا ہے نا. پیار دی اخیر آڑا ولایت دی اخیر آڑا ادب دی اخیر آڑا کی کردا ہے. سر لکایا نہیں اٹھ کے اندر نہیں گئے بلکہ جڑی ٹوپی مبارک سر اتے آئی سونے ان ملا چھڑی. صاحب ایسا بات کر دیں غریب نواز دھوڑے مٹی ہے ہر کوئی بچنا چاہتا ہے پر مٹی تو بچی ہے. آپ دے سر مبارک تے جڑی ٹوپی آئی آپ کو ولا چھڑی لے گل تے پلے پہ گئی تے میری محنت پوری ہو گئی. آپ نے جڑا جواب دیتا دل دی تختی تے لکھو فرمایا میں ٹوپی انجے نہیں لائی ٹوپی اس نیت نہ اڑائی ہے کہ اس دھوڑ اور انہیری دے وسیلے نال شاید سونے دے کسے غلام دے قدماں دی دھوڑ میرے سر نو نصیب ہو. پیار دی اخیر ہے تھی وہ بھی ہوتے وچ ویڑا نہیں ورنہ دے تے ڈھیر ساری گلاں پیش کراں اور ادب دی اخیر ہے تے وہ بھی اس سے سونے وچ بھائی ہر اللہ دے فضل نال ساڈا سارا سلسلہ جڑا ہے اہل سنت و جماعت دا ادب دی تے سلسلہ ہے ہر سلسلے والا ادب کردا ہے. پر میں آکھیا ہے اپنے دور وچ ادب دی اخیر جویں او دے دسدی ہے کسے ہور وچ نہیں دسدی. بڑے بڑے شیخ الحدیث بھی اس دور وچ آن شیخ القرآن بھی اس دور وچ آن اور اذان تواڈے کول بھی ماشاءاللہ ہوندی ہے. ہر مسلمان دا سننا اور اس دے بارے محبت رکھنا ہے مسلمان دا شیوا ہے. مؤذن اذان آدا ہے نا تے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھدا ہے تے ہر محبت والا سونے دا نام سن کے انگوٹھے چوم کے اکھی تے بھی لاوندا ہے تے جیڑا محبت والا پیار والا نال پڑھیا لکھیا بھی ہے بزرگاں کول بہن والا بھی ہے او ایک عشق دا اعلان بھی نال کردا ہے. نالے اکھی چومدا ہے انگوٹھے چومدا ہے اکھی تے لاوندا ہے. نالے عاشق لوگ آ جملہ بھی آتے ہیں قرۃ عینی بیکا یا سونیا تیری ذات میری اکھاں دی ٹھڈ تیری ذات میری اکھاں دی. سونا جملہ ہے پیار بھی سونا ہے ادب بھی سونا ہے. انگوٹھے بھی چومیتے ادب دا اظہار ہے اکھی تے بھی لگے ادب دا اظہار ہے. پر میں گل میری ادب دی نہیں کیتی نا ادب دی اخیر دی کیتی ادب دی اخیر دی کیتی ہے. ہن سن ہر عاشق میں ہر عاشق نو سلام کرنا چاہنا جیڑا بھی انگوٹھے چوم کے اکھی تے لاوندا ہے تے سونے دی ذات نو اکھاں دی ٹھڈ سمجھدا پیار والا ہے. غیراں دے وسے چ گلاں کرنی ہی نہیں انہاں تو پہلو انگوٹھے چومیندے نہیں موڑ اکھی تے لویندے نہیں موڑ منہ چو بولیندا نہیں نا. یہ پیار والے لوگاں دی تے ادب والے لوگاں دا ہی کام ہے. یہ ہر اس عاشق نو سلام کرنے جڑا اس راہ تے ٹریا ہے پر گل اج میری ادب دی نہیں ادب دی اخیر دی ہوندی پئی ہے. ہر عاشق آتا ہے سونیا تیری ذات میری اکھاں دی ٹھڈ ہے. جدوں ادب دی اخیر والے دی واری آئی حضور پیر سیال دی واری آئی خواجہ قمر الدین پاک دی واری آئی مؤذن اذان آتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. جو کیفیت ہے وہ نہ میرے وسے چے نہ تیرے وسے چے بیان کر سکیے اے یا ہو جانے یا ہو جانے. اساں تے صرف فکرہ جناب تک پہنچان دا شرف حاصل کرنا ہے. کیڑا انداز کیڑی کیفیت انگوٹھے چومن دی آئی اے جنہ تکیا ہوئے ہی جان دین فاؤہا الہ عبدہی ماؤہا. صرف اتنا جملہ اقساں ہر عاشق آتا ہے سونیا تیری ذات میری اکھاں دی ٹھاڈے. ادب دی اخیر والا بولدا ہے تے اخیر کردا ہے آندن سونیا قرۃ عینی بتراب اقدام کلابک یا رسول اللہ. سونا تسی تے تسی تواڈا صدیق تے صدیق تواڈا عمر تے عمر تواڈے عثمان تے عثمان تواڈا علی تے علی تواڈے اصحاب تے اصحاب تواڈی اولاد تے اولاد. سونیا تیرے غلام تے غلام تیری ذات تے بہت اونچی صحابہ اہل بیت تیرے غلام بہت اونچے. جیڑا تیرے شہر دی گلی جو کتا لگدا ہے اس کتے دے پیراں دی دھول بھی قمر الدین دی اکھاں دی ٹھڈ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی مہربانی مکمل کرن دیو. صرف دو نشانیاں دے حوالے نہ گل کر سکیا. اچھی پگڑی
رب انہاں دے سرے تے بندہ ہے جنہاں دیاں سراں وچ جنہاں دیاں دلاں وچ نبی دے پیار دی بھی اخیر ہوے نبی دے ادب دی بھی اخیر ہوے سونیاں پگاں والے ہو اج بڑی پگ والے دا سونا سلام پیش کردیاں اے سنیا لے جاؤ انہاں پگڑیاں تے نہ ناز کیتا کرو جڑیاں نشہرے لبدیاں یا جڑیاں خوشاب چو لبدیاں آؤ اس شہنشاہ دا بوا پین کے اس پگڑی دی جھوٹ کریے جڑی اس جہان اچ بھی اچھی رہندی ہے اگلے جہان اچ بھی اچھی رہندی ہے تے اج دی شیخ الاسلام کانفرنس دا سنیا لے جانا ہے با او پگڑی جڑی رب پیر سیال دے سر تے سجائی ثانی لا ثانی دے سر تے سجائی حضور ثالث باغ دے سر تے سجائی تے اگے بیان دے نا چوتھا مڑ اپنی مثال آپے جدے سرے تے انج کر کے سجائی اگے وہ بیان پہ کردے سن سردار صاحب اور مفتی صاحب تے میرے ذہن اچھے گل آ رہی آئی بڑا شان ہے پیر سیال دا کوئی شک نہیں بڑا مقام ہے پیر سیال دا پر ڈھیر ساری ریاضت تو پیچھے ڈھیر ساری محنت تو پیچھے ڈھیر ساری کوشش تو پیچھے او ویڑا آیا کہ سونے مکھڑا تکایا سونے پگڑا بنایا گل اس سے گھرے دیئے نظرانہ پیش کرن لگا عطا پیر سیال دیئے پیر پٹھان دیئے لفظ میرے کوڑ کوئی نہیں درود کبریتا مردیاں زکاتہ کٹ کے سرکار نے پیچھے کرم فرمایا اس جنے دی شان کی اسی جیڑا اجے بچپنے چاہتے مدینے آئے آکے دیدار کرے جتا موڈیڈا بے مثال ہے اللہ دے شباب نو کیڈا بے مثال بڑھایا اسی اللہ دی امینتاں تے ریاستاں دا کیڈا مول پایا اسی صاحبان زی وقار انہاں بادشاہ تے سرہ دے پگڑی ایسے گلے سجیے انہاں پیار دی بھی اخیر کیتی ہے نبی دی عزت دے تحفظ دی بھی اخیر کیتی ادب دا مقصد کی ہے ادب دا مقصد ہی حضور دی عزت دا تحفظ ہے انہاں نے ناموس رسالت دے تحفظ دی بھی اخیر کیتی ہے سونے دے ادب دی بھی اخیر کیتی ہے آج دا لنگر لے جاؤ اپنے پیر دے بوئے تو سدھے راہ تے ٹرنا چاہندے ہو کامیاب ہونا چاہندے ہو اچھی پگڑی لینا چاہندے ہو تے اے آج تو نیت کر کے اٹھنے ہیں کہ اگو گڈی لئی با میں نہ لئی کوٹھی بنائی ہے نہ بنائی اے کوشش ضرور کر سائیں باپ شیخ الاسلام دے غلام ہون دے ناتے تن من تھن اس کلے تے لا چھڑ سائیں پر نبی دے پیار دی بھی اخیر کر سائیں نبی دے ادب دی بھی اخیر کر سائیں اللہ کریم تو اڈی میری حاضرین شرف قبولیت عطا فرمائے میں جڑیاں گلاں کیتیاں ڈھیر ساری غلطیاں کیتیاں سن مالک معافیاں عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ القمری سیال توسوی فریدی آپ دی عظیم بارگاہ دے اندر عرض کرا گا حضور دے غلام آپ سماعت بھی کرنا چاہتے ہیں تبدید کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ایک عیدگاہ ہے ایسا چشتیاں دی یہ عیدگاہ ہے میں آپ پاس کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما یا نبی پاک نام و شوق و بلند آواز قیاد گرامی شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ نبی پاک کا ادب حدب توڑ کے کر کہ یہ نبی پاک کا ادب حدب توڑ کے کرنا ہے کہ نبی پاک کا جس لئے نہ لیا ونی تو اس لئے سانو صلاۃ و سلام پڑھنا شرم نہیں آنا چاہیے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو نبی پاک دے ذات تے میں بھی درود پڑھتا میرے فرشتے بھی درود پڑھ دے تو تسا بھی درود پڑھو تو جیسے لئے اللہ تعالیٰ دی ذات پاک نماز تو نہیں پڑھ دی حج بھی نہیں کرتی اللہ دی ذات روزے بھی نہیں رکھتی زکوٰۃ بھی نہیں دے گی لیکن وہ آخدا ہے کہ میں نبی پاک دی ذات تے درود پڑھنا میرے فرشتے پڑھ دے تو اے مومن ہو اگر تو مومن ہو تو سبھی پڑھ
پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ موضوع چل رہا ادب دا، حضرت علامہ محمد اللہ صاحب نے بھی ارشاد فرمایا ہے اور قبلہ شاہ صاحب نے تو حد ہی فرما دی۔ میں ایک جہد پڑھ میں کیا عرض کر سکتا ہوں حضور دی شان متعلق، تھوڑے یقین چند واقعات میں عرض کرتا ہوں کہ حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دی یاد دے وچ اج اساں سارے اس کانفرنس وچ حاضر ہیں، او دی شخصیت او کی ہے اور او دی یاد دے وچ اس کانفرنس دا مقصد کی ہے۔ ساڑا کوئی مقصد یہ نہیں ہوگا اساں کدی کسی کانفرنس سے کوئی کتاب ویچی ہے، کوئی نہیں آ سکتا کہ کتاب ہے کوئی ویچی، اصل تو صرف وہ سونے دی گلاں سنائیں نا، کتاب تو نہیں ویچی، جھولی تو نہیں پھیری تواڈے اگے کہ چندہ دیو اصل تو اس اپنے پیر مرشدی سونے پیر دی تھانو سونے سونے گلاں سنانا واسطے حاضر ہو گئے، ساڈا اور کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ اور اس واسطے کہ وقت دے گزرن دے نال نال اپنے پیر دی ذات بھی سارے ذہن وچ رہے اور ان دی گلاں بھی ساری یاد رہے، اس واسطے اساں کانفرنس کرتے ہیں۔ اور انہاں لوگوں کے متعلق اساں خاص طور سے عرض کرساں کہ جنہاں نے حضور دی زیارت نہیں کی وہ حضور دے غلاماں دے کولوں پوچھو کہ تواڈے پیر دی شان کی ہے۔ آج اسی نعرہ لانے ہاں تھوڑی دیر پیچھے آتے ہیں جی پیر شاہ لجپال، ٹھیک ہے لجپال، ہن آج کا رواج ہے کہ جڑے بھی ہوندے وہی لجپال ہے، وہی لجپال ہے، لیکن لائی کا پالنا جڑا یہ بڑا ہوگا، لائی کا پالنا بڑا ہوگا۔ میں ایک عرض چھوٹی جی کریں گے، ایک آدمی کسی کو سوال کرتا ہے کہ تو میں کوئی شاید دے، وہ آتا بابا معاف کر میرے کو کوئی نہیں۔ پیر شاہ لجپال نے ساری زندگی اور ہون تک یہ نہیں آکھیا کہ بندے آنے کہ میرے کو کوئی نہیں۔ یہ عام آدمی اور پیر شاہ کی فرق ہے، وہ اتنا لجپال ہے کہ جیڑا ہی آدھا انہیں جھولیاں بھر بھر کے دیں۔ ہون اس دے میں چھوٹے جا نکتہ ہے، آدمی آکے کہ میں تے جناب اتنے دفعہ عرس پہ گیا، اتنے دفعہ میں زیارتاں کیتی ہیں، روضے پاک دے گیا، دعائیں منگیاں، لیکن میری تو قبول ہی نہیں ہوئی دعا، پیر صاحب تو سنی ہی نہیں۔ یہ تجھے یہ گل آتے تو کئی آکھتے تانوں کہ قبرانے میں نہیں سنی، قبرانے تو نہیں سنی، لیکن یاد رہو کہ اللہ تعالیٰ دا ولی، اللہ تعالیٰ دا پیارا بندہ اس دنیا تے ہوندا ہے نا، اس دے ایک حصہ مخلوق خدا دی بھلائی واسطے اور 9 حصے اللہ تعالیٰ دی عبادت واسطے۔ اور جس وقت اس دنیا تو ٹر ویندا ہے نا تو اس وقت 9 حصے مخلوق خدا دی بھلائی واسطے اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ دی دیدار واسطے۔ ہن جس وقت ایک حصے دے نال پوری دنیا دوتے اس اپنا فیض تقسیم کیتا، کتے سیال شریف ہے، کتے گولڈن شریف ہے، کتے جلال پور شریف ہے، کتے سرکی شریف ہے، کتے مکان شریف ہے، تے اے لوگ ٹور ٹور کے منگن گئے انہیں پڑھوں کیسا دے، انہوں نے پتہ کہ یہ دے بھی سکتا اور اس کو لے دے بھی سکتا، اگر اس کو نہ ہونے تو نہ ہونے دے۔ جس وقت انہوں نے جھولیاں بھر بھر کے دیتی ہیں تو انہوں نے یار یہ تو بڑا ہی لجپال ہے، لیکن منگن دے طریقے بھی
جیسے اسی آگنا جی اسی گئے ساڑی گل سنی ضرور ہے لیکن وہ طریقہ اختیار نہیں کیتا جیڑا طریقہ خواجہ قمر الدین اپنے پیر کو منگن کا طریقہ وہ تھا طریقہ نہیں ہے. حضور شیخ الاسلام غریب نواز نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا اصل قرآن گارہ کہ تھوڑے اتے کوئی تکلیف کوئی پریشانی آوے کہ اپنے پیر دے درد ٹر پو منہ کر لو اللہ تعالیٰ تھوڑی تکلیف دور فرما تھوڑی پریشانیاں دور ہو. اس وقت سے حضور شیخ الاسلام غریب نواز نے اپنے پیر دے استان دے اتنی حاضریاں دیتی ہیں اتنی حاضریاں دیتی ہیں کہ آج تک کسی بزرگ کسی ولی نے اپنے پیر دے استان دے حاضری نہ دیتی. حضور فرمانے کہ میں اس تحریک پاکستان دی جس کا ذکر میں اس وقت کر رہا ہوں کہ جیڑا پہلا جلسہ تحریک پاکستان دا ہویا وہ نشارے کنان نہ پتہ ہوئی ہوں یہ نوی پور ہے نوی لوگ ہیں نہیں پتہ پرانے کو پچھو نا جیڑا تحریک پاکستان دا پہلا جلسہ ہویا نا وہ حضور شیخ الاسلام نے نشارے جگہ اتو ہی شروع ہوئے اور پھر اس جگہ تو مولوی محمد علی سرکی والے حضرت میاں عبدالحمید صاحب مکان شریف والے اور دوسرے سارے خلفاء نال چل کے آپ نے اپنی گرفتاری پیش کی ہے پاکستان دے حضور واسطے کہ ایسا پاکستان حاصل کرنا ہے. اور انہاں لوگوں نے ولیاں نے بزرگاں نے اخان یہ خطہ عطا کیتا یہ حفاظت کرنا ساڑا فرض. یہ حفاظت یہ نہیں ہوتی کہ آؤ جی میں ووٹ دیو میں ووٹ دیو وہ اگلا یہ پوچھتے ہی نہیں کہ بھائی تن کیوں ووٹ دیو. اگر کوئی پوچھ بھی باندھا یا ووٹ تو یہ نہ کیے کرے تھے میں نے یہ سیاست کریں دا پہ عبادت سمجھتی عبادت سمجھتی نماز آوے یا نہ آوے وہ تو عبادت نہیں. روزہ نہ رکھو وہ بھی عبادت نہیں. لیکن ووٹ تو سان دے ہونا ادا وزیر بے زمین بنو تو وقت سان تھوڑی یہ عبادت کا سمجھ کہ بھی عبادت رشوت یہ بازار تجھے گرم کرتے ہو رشوت بازار گرم کرتے ہو. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ رشوت اس طرح ایک ہڈی ہوتی اور ہڈی کھانا کتے کا کام انسان نہیں کھاتا. رشوت اتنی بری گل اور پھر رشوت کا بازار اس طریقے نال گرم ہے کہ اس ملک دے وچ کوئی کم تو سچ بیٹھو لوگ من دس کہ کوئی کم اس ملک ایسا ہے جڑا رشوت تو بغیر ہو. پٹواری تو لے کے سارے صدر صاحب تک نہیں کرتا ڈر تو من کوئی نہیں. نقشہ ہے میرے کو زیادہ زیادہ میری جان ہے کوئی بیمار ہے چھٹ تو جیل دے پڑی راستے چھٹنا اتنے بھی سکتے وہ تو کوئی گل نہیں. لیکن رشوت جڑی ہے یہ ہڈی اور ہڈی کھانا پتر انسان ہڈی نہیں کھانا. اس وقت میرے بھائیو حضور شیخ الاسلام نے فرمان کے مطابق رشوت کو بچو نہ رشوت لو نہ رشوت دو. کم اللہ تعالیٰ کرنا اور اسے پیارے کر دینے جی یہ ہو گیا وقت تو ساڑھا کم ہو رہی تھی وقت تو ساڑھا رشوت دے تو ایک جیڑا چندر رہا نا بازار یہ کبھی ختم نہ ہو. آج تہیہ کرنا کہ رشوت جیڑی ہے آپ نے یہ کم از کم ختم کرنا. ایک چیز دے دوسری جیڑی میں عرض کرنا چاہتا ہے کہ اس وقت تو سارے لوگوں نے پتا ساری دنیا نے پتا کوئی ایسا شخص نہیں جو نہ پتا ہوئے کہ امریکہ دے وچ گستاخانہ فلم تیار ہوئی ہے نبی پاک کی ذات گستاخی ہوئی گئی پتا ہے سارا نے پتا کہ احتجاج ہوا صرف یہ احتجاج ہوا کہ ریلی کٹ کے اپنے املاک کو اگ لا دیتی ہے.
اسا بھی سست نہیں سی ہونا شہر صاحب پتہ لگا جی قوم دا سبحان اللہ صدقے جاواں تہاڈی سبحان اللہ بچارے مولوی دی واری ادو آندی ہے جدو عوام بھی تھک جاندی ہے تے مولوی بھی تقریر بھول جاندا ہے سنیو جدو محفل کراؤ نا تے نعت خانہ نو پاویں 4 دن لائی رکھیا کرو پر مولوی بیچارے 9 بجے سٹیج دے دیا کرو تاکہ تہاڈوں بھی پتہ لگے کہ مولوی نے کی آکھیا ہے تے مولوی نو پتہ لگے کہ میں کی سنایا ہے جدو کوئی مسئلہ سمجھن دی گل آ جاندی ادو تہاڈوں سستی چڑھ جاندی ادو وہی تے گل ٹھیک ہے دے وچ کہ ایسی گل چنگا بھلا صحت مند بندہ ہوے نا ہٹا کٹا ان بندہ کہنا 2 گھنٹے تے چونکڑی مار کے بیٹھ گھنٹے بتا کے ڈانگا مار لو میں پابند نہ کروں ہمت دینا میں تہانوں جناب رات دا 1:45 ہو گیا کہ تسی بیٹھے ہو انہیں مینوں نہیں پتا کہ ہمیں واسطے بیٹھے ہو کہ صاحب نہیں سی بکار میں تہاڈے تے حلوے دے درمیان زیادہ حاضر رہنا چاہتا ہوں اس واسطے یہ جڑی میں آیت کریمہ پڑھی ہے نا میری پوری تقریر ہوئی ہے یہ مقام ہے جتے اگر آپ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور لوگو تواڈے وال میرا نور آ گیا بولو تواڈے وال میرا نورانیت مصطفیٰ تے دلائل شروع کر دئیے تو مزید وقت درکار ہے انشاءاللہ کبھی دوبارہ موقع ملے حاضری ملی تو پھر تفصیلاً انشاءاللہ بیان کریں گے دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی تواڈی تے میری حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے آمین تقریر ختم ہے اپنے اصول دے مطابق اعلان کرنا میری پوری تقریر کے اندر کسی گل دی سمجھ نہیں آئی کسی مسئلے دی سمجھ نہیں آئی یا کوئی سوال ہے تو اپنی جگہ تے کھڑیاں ہو کے سوال کر سکتے ہیں میں بات رپیٹ کر رہا ہوں میری پوری تقریر دی اندر کسی گل دی سمجھ نہیں آئی یا کوئی سوال ہے تو صلاح عام ہے یاران مقتدہ کے لیے سوال کر سکتے ہیں میرا سوال ہے جی بسم اللہ ساڑھے کو ایک مولی صاحب ہیں جی دے تدڑ دے انہوں دے اکثر اتھے رشتہ دار نے وہ دو بندی نے جدو بھی کوئی فوتگی ہو جاندی تو جنازے واسطے تشریف لین دیں تسی یہ دسو مسئلہ کہ حق ہے سنت والجماعت جنازہ تو بندیاں دے پیچھے ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا تشریف رکھو سوال ہے کہ مسئلہ کے حق اہل سنت والجماعت دا تو بندہ فوت ہو جائے وہ دا جنازہ پڑھائے ایسا بندہ جیڑا گستاخ رسول ہوئے جیڑا گستاخ اہل بیت رسول ہوئے عرف عام چونو دیوبندی کیا جاتا ہے نہیں وہ ہے ہی دو بندی جی میں سمجھ آگے میں تمہیں سوال سن رہا وہ بندہ اگر جنازہ پڑھائے تو جنازہ ہوندہ کہ نہیں ہوندہ تو آڈے ہون تے نہ ہون دی گل کیتی جائے گی بعد وچ پہلا تے وہ اپنی نماز منا کے بخائے نا وہ دے پچھے تے تاں ہوئے گی جو وہ دی قبول ہوئے گی تے جدو وہ دی قبول نہیں ہوگی تے پچھے پڑھن والے دی کمیں قبول ہو سکتی ہے وہ دی وجہ کہ جڑا بندہ گستاخ رسول ہے جڑا بندہ گستاخ اہل بیت رسول ہے جڑا بندہ گستاخ اولیاء امت ہے وہ قرآن دا انکار کر رہا ہے احادیث مصطفیٰ دا وہ انکار